یہ حضور کی محبت کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور حضور تاج شریعہ نے پیغام دیا، کہا منکرو عیش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ میرے بھائیو، مصطفیٰ کا عشق قبر میں لے کر کے چلو، نبی کی محبت قبر میں لے کے چلو، نبی کی اطاعت قبر میں لے کر کے چلو۔ یہ دنیا داری کام نہیں آئے گی، قبر میں مصطفیٰ کی غلامی کام آئے گی، نبی کی اطاعت کام آئے گی، نبی کی محبت کام میں آئے گی، نبی کا عشق کام آئے گا۔ جب قبر میں آج سے فرشتے پوچھیں گے نبی کے بارے میں کیا خیال تھا، نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو کاش آپ کی زبان پہ جاری ہو کہ ہم کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے۔ آپ کاش یہ کہہ دیں کہ ہمارا خیال یہ تھا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، رہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ میرے بھائیو، یہ مزاج بناؤ، ہماری قوم کا بچہ ہو، ہماری قوم کا بوڑھا ہو، ہماری قوم کا جوان ہو، ہماری قوم کی بچیاں ہوں، ہماری قوم کی مائیں بہنیں ہوں، آپ تمامی حضرات سب کو قبر کے اندر جانا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں قبر کی تیاری کر لو، قبر میں جانے والے کام کر لو، نبی کی غلامی اختیار کر لو، مصطفیٰ کی محبت میں جیو اور مرو، یہی آپ کے کام آئے گا۔ یہ ساری دنیا کی اور دنیا کی دولت یہی چھوٹ جائے گی۔ کفن میں جیب نہیں ہوتا، بڑے بڑے بادشاہوں کو ہم نے جاتا دیکھا ہے، سکندر کو جاتا دیکھا ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے جنازے کو لے کر چلنا تو ہمارے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، اس تاکہ دنیا دیکھ لے سکندر جیسا بادشاہ بھی قبر میں گیا ہے تو دنیاوی دولت لے کر نہیں گیا ہے، جب وہ قبر میں پہنچا ہے تو ساتھ میں دنیا کی دولت و سرمایہ لے کر نہیں گیا ہے، خالی ہاتھ قبر میں پہنچا ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہماری اور آپ کے دولت کی حیثیت کیا ہے، ہمارے اور آپ کے پاس یہ سب کچھ جو کچھ چیزیں ہیں یہ ان بادشاہوں کے سامنے بہت قلیل ہے۔ ہم اور آپ جب قبر میں جائیں گے تو خالی ہاتھ سکندر گیا تھا، خالی ہاتھ دنیا دار جاتا ہے، مگر خالی ہاتھ مصطفیٰ کا عاشق نہیں جاتا، اس کے ہاتھوں میں نبی کا دامن ہوتا ہے، اس کے اعمال میں مصطفیٰ کی غلامی ہوتی ہے۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو، محبت سے سنو، زندہ دلی کے ساتھ، مکمل زندگی کے ساتھ سنیے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے، نبی کی سنت پر عمل کیجئے۔ ہماری جتنی مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ہمارے تمام عیسیٰ اقربا بیٹھے ہیں، آج ہی سے ذہن بناؤ ہمیں نبی کی اطاعت کرنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت میں جینا اور مرنا ہے۔ نبی کی اطاعت کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، تم بھی نبی کی رحمت والی امت ہو، تم بھی مصطفیٰ کے سنت پر چلو، اپنے مزاج کو نرم کر لو، اپنا دل نرم کر لو، اپنے دل میں نرمی لاؤ، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرندوں پرند کے لیے، مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے۔ تو نبی کا عاشق کبھی ایک چونٹی کو بھی نہیں تکلیف پہنچاتا۔ انسان تو بہت بلند چیز ہے، آپ اس سے پہلے اگر آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ آ گیا، سمجھ جاؤ مصطفیٰ کی غلامی آپ کے دل میں آ رہی ہے۔
سبحان اللہ. آپ پیاسے کو دیکھیں پانی پلائیں، اگر آپ کا دل تڑپ اٹھے کہ یہ پیاسا ہے ہمارے بس میں اگر ہو تو ہم اسے پانی پلا دیں، آپ کے دل میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، مزاج میں یہ سوچ پیدا ہو جائے، سمجھ جاؤ نبی کی محبت دل میں آ رہی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کی بدکاری بہت مشہور تھی. عام طور پر لوگ اسے جانتے تھے کہ اس کا چال، اس کی ڈھال چال چلن ٹھیک نہیں ہے، بدکار عورت ہے. زمانے میں اس کی بدکاری مشہور تھی، مگر جب اس کا انتقال ہوا ایک شخص کے خواب میں آئی، اس نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. میری بدعمالیوں کو، میری سیئات کو اللہ نے حسنات میں تبدیل کر دیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. آدمی حیرت میں پڑ گیا، کہا تیرے بارے میں بچہ بچہ یہ کہتا تھا گنہگار عورت ہے، بدکار عورت ہے، روسیاہ ہے، تیری بدکاری کے چرچے تھے، کس سے تھے؟ تجھے کیسے اللہ نے معاف کر دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سب لوگ غور سے سن رہے ہیں. تو اس نے کہا میں نے ایک عمل کیا تھا، اس ایک نیکی کی وجہ سے پروردگار نے فضل فرمایا، میرے گناہ معاف فرما دیے، مجھ پر کرم فرمایا، میری مغفرت فرما دی. اس نے پوچھا وہ عمل کیا ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ تو وہ عورت بتانے لگی، بولی ایک بار میں ایک راستے سے گزر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ کتا جاں بلب ہے، قریب تھا کہ وہ پیاس سے دم توڑ دے. وہ عورت کہتی ہے میں نے اس کی پیاس دیکھی تو مجھے دیا آ گیا، میرے دل میں اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ جاگا. میں نے قریب میں دیکھا ایک کنواں تو ہے مگر وہاں ڈول اور رسی موجود نہیں ہے. وہ عورت کہتی ہے مجھے اس کتے کی جان بچانے کی فکر تھی، میں نے اپنا روبٹا کنویں میں ڈالا، جب وہ اس کا کنارہ گیلا ہو گیا تو میں وہ روبٹا لے کے آئی، اس کتے کے منہ پہ ہم نے اسے نچوڑ دیا، کتا پانی پا گیا، پانی پی کر کے اس کے جان میں جان آئی، وہ کتا اٹھ کر چلا گیا، اس کی ہم نے زندگی بچا لی. میرے حضور فرماتے ہیں وہ عورت خواب میں کہہ رہی ہے میرا ایک یہی عمل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے تمام گناہ معاف فرما دیے، میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان سبحان اللہ. آپ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آپ مہربانی زمین پر کریں. کتا جیسا رسیل جانور جس کی کوئی وقات نہیں ہوتی، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آدمی اسے عزت نہیں دیتا، کتا جیسا جانور گھومتا رہتا ہے، اس کی جان بچانے کے عوض میں پروردگار نے اس عورت کے گناہ بخش دیے، اسے معاف فرما دیا. ذرا سوچئے تو صحیح، کتا پر جیسی ذلیل جانور پر اگر مہربانی کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے تو اگر آپ اشرف المخلوقات انسان پر مہربانی کریں، آپ اگر اپنے پتیدار پر مہربانی کریں، اپنے اعزاء اقربا پہ مہربانی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربانی کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی کریں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، مصطفیٰ پر ایمان لانے والے، نبی کے عاشقوں کے ساتھ مہربانی کریں، تو اگر آپ مہربانی کریں گے اللہ اس کا انعام عطا فرمائے. اور یہ بھی ہے کہ آدمی کام کرنا چاہے تو بہانے آڑے نہیں آتے ہیں، ورنہ بہانہ ہوتا ڈول نہیں تھی، رسی نہیں تھی، اس لیے میں وہاں سے چلی گئی. آدمی بہانے پا کر کے کام کو ٹال دیتا ہے، مگر جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہاں بہانے آڑے نہیں آتے.
बहाना कोई मतलब नहीं रखता है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, नरम दिल बनो, रहम दिल बनो। अगर आपके कौम में, आपके समाज में, आपके मुआशरे में कोई छोटा बच्चा हो जिसके सर से बाप की शफकत का साया उठ गया हो, जो यतीम हो, आप उस पर मेहरबान हो जाओ, अल्लाह करम के दरवाजे खोल देगा, रहमत के दरवाजे खोल देगा। जो गरीब हो आप उस पर मेहरबानी करो, उसके साथ हुस्ने सुलूक करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। मेरे भाइयों, हम और आप देखते तो ये हैं कि जिन बच्चों के बाप मालदार होते हैं, जिन बच्चों के बाप उन्हें खिलाने पिलाने की हैसियत रखते हैं, खिलौने की फराहमी रहती है, जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, हम और आप उन बच्चों को अपने जेब से पैसे निकाल कर देते हैं ताकि उस बच्चे का बाप राजी हो जाए और वो अमीर और सेठ आदमी इस बात से खुश हो जाए कि फला हमारे बच्चे से मोहब्बत करता है, हमारे बच्चों से प्यार करता है। याद रखो, आप दुनियादार को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए काम ना करो, कभी ये काम करो जिससे तुम्हारा महबूब राजी हो जाए, अल्लाह का हबीब राजी हो जाए। वो बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं होता है, जो यतीमी की जिंदगी जीते हैं, उन बच्चों के हमदर्द मुस्तफा है, मुस्तफा जाने रहमत, यतीमों के वाली है, यतीमों के करम फरमा है। तुम सेठ के बच्चों को पैसा दोगे, उससे सेठ खुश होगा। अगर यतीमों की कफालत करोगे तो उससे परवरदिगार राजी हो जाएगा, उससे अल्लाह का हबीब राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही मेरी? तकरीर करें। आप लोगों का मन अलग लगा हुआ, मैं देखता हूँ सब लोग पलट पलट के उधर देखते हैं रोड की तरफ, उधर से कोई बला आने वाली है क्या? आप यहाँ बैठिए, बलाओं से महफूज रहेंगे, रोड की तरफ देखने की जरूरत नहीं। पूरे सीजन में सबसे अच्छी तकरीर में बोल रहा हूँ, मैं खुद रोजाना तकरीर करता हूँ। नागपुर लोगों ने प्लेन का टिकट दिया आने का जाने का, 21 तारीख को हजरत जानते हैं। मैं समझता हूँ वहां भी मैं इतनी अच्छा मूड मेरा इतना अच्छा नहीं बना, इतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं हो पाई, मगर आप हजरात की मोहब्बत में, कारी आरिफ साहब की मोहब्बत में मेरा मूड बना है। मैं कुछ बातें आपसे करके जाना चाहता हूँ, इसलिए मोहब्बत से आप सुनिए, खुश होकर के सुनिए। जलसा सुनने आए हैं, पैगाम सुनने आए हैं, पैगाम ताज शरिया लेने के लिए आए हैं। जलसों में इसीलिए आया कीजिए ताकि आपको दुनिया में रहते हुए और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का ढंग मालूम हो जाए, है कि नहीं? तो तकरीरें गौर से सुनिए। यहाँ तो माशाअल्लाह आप लोगों से ज्यादा मालदार हमारी माएँ बहनें हैं, तो उन्होंने इनाम भेज दिया है, जबकि उनके पास जेब भी नहीं होता। बहरहाल आप ही लोगों ने दिया होगा। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना। ये सब कहाँ जा रही है? बैठो, तकरीर सुनो। तुम लोगों के भलाई की बातें कर रहा हूँ, तुम लोग उठ करके पूरा बरामदा खाली कर, क्या सुनने के लिए यहाँ आई थी? अगर तुम मुफ्ती सुहैल की तकरीर नहीं सुनोगी तो किसकी सुनोगी? हाँ, बैठो, यहाँ तफरीह करने के लिए मत आया करो जलसों में। समझ में आई बात की नहीं? कायदे से बैठिए, गौर से मेरी बात सुनिए। ये वो बातें हैं जो जिंदगी बदल देती है। आपने अब तक किस हाल में जिंदगी गुजारी कोई नहीं जानता, मगर आज अगर मेरी बात आपके दिल में उतर गई, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी में तब्दीली आएगी। मैंने आपसे कहा अपना दिल नरम करो। हमारी माएँ बहनें इस मामले में इनकी शिकायतें ज्यादा मिलती हैं। अगर कोई बच्चे हैं उनसे उनकी माँ का साये शफकत छिन गया और इन्हें इत्तेफाक मिला, ये शर्फ मिला किसी बच्चे की माँ बनने का, तो ये उसके साथ सौतेला सलूक करती। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को रोता बिलखता देखा जिनकी माँ नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से ममता का खात्मा हो गया, पूरी दुनिया से माएँ खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका दिल बड़ा नरम बनाया है, आपके अंदर ममता कूट कूट कर रखी है, मगर वही ममता काफी नहीं है जो अपने बच्चों के लिए
لیے ہو، بلکہ آپ کی ممتا آپ کے تمام بچوں کے لیے عام ہونا چاہیے۔ آپ ماں ہیں، ماں کے درجے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نے اب تک بہت سنا ہوگا، یہ حدیث بار بار سنی ہوگی، علماء سے اس کا ترجمہ سنا ہوگا، اس کی تشریح سنی ہوگی، مگر آج میں تو جو تشریح کر رہا ہوں ان علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے مفتی رفیق صاحب اور تمام علماء اہل سنت کی خصوصی توجہ کے ساتھ میں اس حدیث کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ حضرت قاری عارف صاحب قبلہ توجہ فرمائے، ذرا دیکھیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اے دنیا والو الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک ماں نہیں فرمایا بلکہ جمع کا صیغہ لائے ہیں۔ نبی کی بات بات میں حکمت ہے، نبی کے ایک ایک جملے میں حکمت ہے، مصطفیٰ کی گفتگو حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ماں کو جو سنگل کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے آتا ہے، مگر یہاں نبی نے نہیں فرمایا بلکہ امہات کہا۔ امہات یہ کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مائیں جمع کے لیے آتا ہے۔ یہ نبی نے یہ بھی بتا دیا اے دنیا والو تمہاری صرف ایک ہی ماں نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بلکہ تمہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ڈھونڈنا ہے۔ تمہاری ماں بھی ماں ہے، تمہاری ساس بھی ماں ہے، تمہاری خالہ بھی ماں ہے، تمہاری مانی بھی ماں ہے، تمہاری پھوپھی بھی ماں ہے، تمہاری بڑی ماں بھی ماں ہے، تمہاری چھوٹی ماں بھی ماں ہے۔ تمہاری ماں کی جتنے درجے میں ہے، قوم کی وہ بوڑھی عورت جو ماں کے مقام میں ہے، آپ کا کوئی رشتہ اس سے نہیں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی جاننا ہے، نہ کبھی پہچانا ہے، پہلی بار دکھی ہے، مگر وہ قوم کے ماں کے درجے میں ہے۔ تو اے قوم کے غیور نوجوانوں تم اس کی خدمت کر کے اس کے قدموں میں اپنی جنت تلاش کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت والدین حضرت علامہ مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں اور آپ کو ذہن ملا کہ اے دنیا والو، اے میری قوم کی ماؤں بہنوں، آپ صرف اپنے ہی بچے کی ماں نہیں ہیں، آپ کی کفالت میں جو آ گیا، جسے آپ نے اپنی ممتا سے سیکھا ہے، وہ سب آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ممتا جہاں جہاں تک کی ہے کے قدموں میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے میرے قوم کے لوگوں یتیموں پہ شفقت کرو، یتیموں کے والی بنو، غریبوں کی مدد کرو۔ جس نے اپنے بارے میں سوچا اس نے کیا سوچا، جس نے صرف اپنے گھر کے لیے سوچا اس نے کیا سوچا۔ میرے بھائیوں یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہمدرد بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی امت میں نرالے لوگ وہ ہیں جو اپنی ذات سے ہٹ کر قوم و سماج کے بارے میں سوچتے ہیں، جو سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، جو علاقے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم نے پوسٹر میں پڑھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں جو نیتا گیری کرتے ہیں۔ نیتا گیری کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہماری تجوریاں بھریں، بلکہ اگر نیتا گیری اس مقصد سے ہے کہ ہمارے ماتحت جو کمزور اور دبے لوگ ہیں، جو پچھلے طبقے کے لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، ان کی ہم آواز بن جائیں، ان کے دست و بازو بن جائیں، ان کی پریشانیوں میں ہم آگے بڑھ کر ہماری پہنچ ہے تو آگے بڑھ کر ان کی آواز اٹھائیں، انہیں ہم کو انصاف دلائیں۔ یقیناً اس عمل پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے ہماری اور آپ کے سماج میں بہت سے نام ایسے ہیں جن کے ساتھ پردھان لگا ہوا ہے۔ پردھان وہ ہے جو پورے گرام پنچایت کے بارے میں سوچتا ہے، سب کی فلاح و بہبودی کے لیے وہ کام کرتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی حدیث بخاری میں جو ہے وہ یہی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن ہاجر الی الدنیا فمن ہاجر الی الدنیا ومن ہاجر الی اللہ ورسولہ فمن ہاجر الی اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس نے دنیا کے بارے میں سوچا اسے دنیا ملے گی، اور جس نے نبی کی رضا سوچ لیا اس کو پیارے آقا کی رضا حاصل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔
میرے بھائیوں، ہلو ہلو، ایک ہی والی دوسری جو ویڈیو میرے بھائیوں توجہ فرمائیے، اس لیے نیت کو خالص کیجئے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل میں آپ ثواب نہ حاصل کر سکتے ہو، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل پر آپ نیکیاں نہ حاصل کر سکتے ہو، مگر نیت پاک کر لینا ضروری ہے۔ آپ نے راستہ بنایا ہے، آپ نے راستہ چھوڑا ہے، اگر راستہ اس لیے ہے کہ اس پر لوگ چلیں، آپ نے اس لیے راستہ بنایا ہے، تو جب تک لوگ اس پر چلیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ ذرا آپ سب لوگ بولے سبحان اللہ، سب لوگ محبت سے میری طرف راستہ بنایا، راستہ کشادہ کیا۔ حضور نے فرمایا راستوں کو تنگ نہ کرو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بنایا گیا، اسی پہ ہم نے جانور باندھ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ راستے پر استنجا کرنا مکروہ ہے، صرف آپ ہی کا نہیں، آپ نے اگر جانور باندھ کر راستہ گندا کرایا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس پر انسان بھی چلتے ہیں اور اس پر اللہ کی دوسری مخلوق جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ جنات بھی چلتے ہیں۔ آپ نے راستہ گندا کر دیا، تکلیفیں گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں گھیرے ہوئے، مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے شکوے شکایت کرتے ہیں، لوگوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وجہ سے راستے گندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ نے راستہ بنایا، راستے کے کنارے گڈھا کھود دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ کا امتی راستے میں گڈھے نہیں کھودتا بلکہ راستے کو ہموار کرتا ہے۔ ایک آدمی مر گیا روڈ پر، سارے یہودی نصرانی گھیر کر کھڑے ہوئے، بھیڑ لگ گئی، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روڈ پر مر گیا، بھیڑ لگی تو اس میں لوگوں نے پوچھا ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ اینٹ راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس اینٹ پر آدمی کی گاڑی پھسل گئی، گرا، سر میں چوٹ آئی اور وہ آدمی مر گیا۔ اس بڑی بھیڑ میں کسی یہودی نے کہا تھا کہ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو، کہا اگر کوئی مسلمان گزرا ہوگا تو اس کے نبی کی سنت یہ ہے کہ راستے میں اگر کنکر ہو تو ہٹا دو، وہ نبی کی سنت پر عمل کیا ہوتا، آج یہ زندگی بچ گئی ہوتی۔ لوگوں کی فکر یہ ہے، مگر ہم نے اور آپ نے راستوں کو تنگ کر رکھا ہے، راستوں پر جانور باندھ رکھے ہیں، راستوں کے کنارے کھائیاں کھود رکھی ہیں۔ آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کر لو، پھر اس کے جلوے دیکھو، برکتیں دیکھو، راستے کشادہ رکھو، راستوں کو صاف ستھرا رکھو، اور ٹریفک نظام اور سسٹم جو آج پوری دنیا میں ملکی قانون کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، سب سے پہلے ٹریفک کا سسٹم ہمارے اور آپ کے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نبی نے فرمایا ہے راستوں کو گھیرو مت، راستوں کو جانے والوں کے لیے تنگ نہ کرو، اگر تم نے تنگ کر دیا تو گزرنے والوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے تم جس راستے پر رہو تو کبھی گزرنے والوں کا راستہ نہ روکو، اسے گھیرو نہ۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی فکر ہے۔ میں آ جاؤں، جو لوگ قوم سماج کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ انہیں بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچا، ہمارا بیٹا پڑھ جائے، ہمارا بیٹا نیک بن جائے، ہمارا بیٹا مخلص بن جائے، ہمارا بیٹا اچھا بن جائے، ہمارا لڑکا پڑھا لکھا ایک اچھا شہری بن جائے، جو ماں باپ کا بھی وفادار ہو، اپنے ملک کا بھی وفادار ہو، اپنے محلے کا بھی وفادار ہو، اپنے سوسائٹی کا بھی وفادار ہو، اپنے علاقے کا بھی وفادار ہو۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچا ہے، مگر یہ جماعت جو آج ممبر پہ بیٹھی ہے، یہ لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حفاظ قرہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ حضرت حدیث خان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا ہی بیٹا پڑھے، انہوں نے سوچا ہے تو کہا پورا کا پورا علاقہ پڑھ جائے، پورا کا پورا خطہ پڑھ جائے، پورے کے پورے سماج کے لڑکے پڑھ جائیں۔ ہمارے قوم میں کوئی
جاہل نہ رہے بلکہ سب کے بچے رسول اللہ کی عظمت پہچانے، اور جب نبی کی عظمتوں کو پہچانیں گے تو ماں باپ کی عظمتوں کو پہچانیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ علماء اسی لیے ان کا بڑا مقام ہے، یہ قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، سوسائٹی اور جماعت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے جہالت میں ہمارے اور آپ کے بچے زندگی گزاریں، انہیں اللہ و رسول کا نام لینا نہ آئے، انہیں قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہ ہو، اور اس کے بعد انتقال ہو تو آپ کے بیٹے وہ مدارس میں پہنچیں، کبھی محروم ارتحا میں پہنچیں، کبھی جامعہ غازیہ فیض العلوم میں پہنچیں، کبھی جامعہ تاج الشریعہ میں پہنچیں، اور کہیں پارا دے دیجئے، پارا دے دیجئے، پارا دے دیجئے۔ میاں آپ اپنے بچے کو پارا پڑھنے والا بناؤ، اگر آپ کا بچہ پارا پڑھے گا اور ایصال ثواب کی نیت بھی نہیں کرے گا تب بھی پروردگار اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں ہمیشہ ٹرانسفر کرتا رہے گا۔